نحمدہ ونصلیہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم ہیں قرآن کے 5ویں پارے پر، آیت نمبر 86 تک ہم پڑھ چکے۔ 86 تک ہم پڑھ چکے، آج انشاءاللہ ہم 87 سے پڑھیں گے۔ 86 آیا میں ہم نے سلام کے متعلق پڑھا کہ سلام کی اہمیت کیا ہے، کس قدر ضروری ہے کہ سلام کیا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، جو سلام کرے اس کو وہ لوٹا دو۔ اس سے بہترین میں کیا آتا ہے کہ جب کوئی کہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہترین طریقہ۔ لیکن کم سے کم جتنا اس نے کہا اتنا تو لوٹانا ہی ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ سلام کرتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتا تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان سے بہتر لوگ یعنی فرشتے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ وہ قرآن میں نہیں لکھا، وہ تفسیر سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو فروغ دو آپس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ پہ ایمان لائے اور وہ آپس میں محبت رکھے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو سلام کرو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو فروغ دو، سلام پھیلاؤ۔ کتنے سلام کیا آپ نے لاسٹ ویک؟ کیونکہ ہم یہ لاسٹ ویک پڑھ چکے تھے۔ کسی نے سلام کیا کسی کو؟ جی، قیامت کی نشانیوں میں یہ ایک نشانی ہے کہ انسان صرف جاننے والوں ہی کو سلام کرے گا، یہ نہیں ہے کہ سلام نہیں کرے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں جو صغیرہ چھوٹی چھوٹی نشانی، اس میں ایک نشانی یہ کہ صرف جاننے والوں کو سلام ہوگا، دیٹس اٹ، اور کسی کو نہیں۔ کیا آج کل ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، چاہے ہم کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہم نے ان کو سلام کرنا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 87 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت کے لائق، الا ہو سوائے اس کے، اس ایک اللہ کے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جو رب ہے۔ رب کی پہچان خالق، مالک اور مدبر، کریٹر، آنر اور پلانر۔ لیکن یہاں ایک اور بات بتائی گئی کہ اس نے پیدا بھی کر دیا، وہ مالک بھی بن گیا اور وہ پلان بھی کرنے والا ہے ہمارے تمام معاملات کو۔ لیکن سب سے ضروری بات، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، رشتوں میں جوڑ کے ہمیں ایسے چھوڑ نہیں دیا بھٹکانے کے لیے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ جو زندگی دی گئی ہے اس کا کیا ہوگا، انجام بتایا جا رہا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، البتہ ضرور بالضرور تم جمع کیے جاؤ گے، کہاں؟ الہ کی طرف، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن تم سب کا جمع ہونا ہے۔ کون سا دن؟ ریبہ، لا ریبہ، نہیں ہے شک، فیہ، اس میں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمام لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ سورہ واقعہ میں آتا ہے نا، قل ان الاولین والآخرین لمجمعون الی میقات یوم معلوم، کیا پہلے اور کیا پچھلے، سارے کے سارے، اگلے پچھلے، پہلے اور آخر میں آنے والے سب کو ایک ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوم معلوم، وہ ایک دن جو صرف اللہ کو معلوم ہے، اس دن سب کو جمع کیا جائے گا، اور یہ ایسا دن ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ومن، اور کون ہے، اصدق، زیادہ سچا، من اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، حدیثا، بات کرنے میں۔ اللہ کیا ہے؟ سچ، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، سچ صرف اور صرف تیرے رب کی طرف سے ہے، اس لیے تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ ویسے بھی جب ہم قرآن سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ بقرہ
جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شک کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مخلوق سے غلطی ہو سکتی ہے، خالق سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ کیا لکھا قرآن میں؟ کیا ہے جی؟ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، جنت کیا چیز ہے کسی نے دیکھی نہیں، جہنم دیکھی کسی نے؟ کسی کو نہیں پتا، لیکن سٹارٹ میں ہی بتا دیا گیا لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں۔ اٹ مینس کہ قرآن کا ایک ایک لفظ کلام الہی ہے اور وہ سچا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ فما لکم، پھر کیا ہوا تم کو، کیا بات ہے، کیا ہوا تم کو، کس بات میں؟ فی المنافقین، منافقین کے بارے میں۔ فئتین، تم دو رائے رکھتے ہو۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ارکسہم، وہ الجھا دیتا ہے ان کو، بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا۔ یہاں بیسیکلی منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو رائے نہ رکھو۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا تؤمن خان، جھوٹا بھی ہے، وعدہ خلاف بھی ہے اور خیانت کرنے والا بھی ہے۔ تو منافقین کے بارے میں دو رائے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اعمال یعنی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو اسی میں بزی کر دیا ہے۔ اس لیے پوچھا جا رہا ہے اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، کیا ان یہ کہ تہدو، تم ہدایت دو، من اس شخص کو جو اضل، گمراہ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو۔ اللہ نے کیوں گمراہ کر دیا؟ ان کی منافقت کی وجہ سے۔ دل میں بیماری ہے، کیا؟ مرض نفاق، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ آپ کی کوشش اور آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، لیکن جب نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، جب کوشش ہے ہی نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو چھوڑ دیتا، چل تیری مرضی جو تجھے کرنا ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس کو ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے مرض نفاق کی وجہ سے۔ اور یہ یاد رکھو، ومن، اور جو شخص، یدلل، گمراہ کر دے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، فلن، پس ہرگز نہیں، تجدہ، تم پاؤ گے، لہو، اس شخص کے لیے، سبیلا، نکلنے کا کوئی راستہ اس گمراہی سے۔ بیسیکلی غزوہ بدر تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ تھے خالص مسلمان، پیورلی مسلمز، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کو نبی مانا اور آپ کی اطاعت کی۔ یہی وجہ تھی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313، اور جب ان سے کہا گیا کہ نکلو لڑنے کے لیے، کس سے؟ 950، تقریباً 1000 لوگوں سے، تو انہوں نے نہ منع کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ مالا مال تھے۔ کس وجہ سے؟ کیا؟ ایمان کی دولت سے۔ تو ضروری چیز کیا ہے؟ ایمان کی دولت۔ غزوہ بدر تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، لیکن جب غزوہ بدر میں مسلمان جیت گئے اور باقی لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، منافقین، اور اسپیشلی اس میں عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا، اس کا نام آتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ اتنے تھوڑے مسلمان اور انہوں کو کامیابی مل گئی ہے اور مال غنیمت اسپیشلی اتنا زیادہ ان کو مل گیا ہے، تو اس نے بھی ڈکلیئر کر دیا بھئی میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ لیکن جب انسان کا دل اور اس کی زبان ایک نہ ہو تو اس کے ایمان میں گڑبڑ رہتی ہے۔ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، تو اقرار باللسانی تو اس نے کیا لیکن تصدیق بالقلب اس نے نہیں کیا، دل اس کا نہیں مانا۔ لالچ کس بات کا تھا؟ جی، مال غنیمت۔ مال غنیمت، مفت کا مال مل رہا ہے تو مجھے ان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص ہے عبداللہ بن ابی کے بارے میں، من اضل اللہ، کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کے کرتوتوں، اس کے نفاق، اس کے منافقت کی وجہ سے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف سے گمراہی کے راستے پہ چل نکلے اس کے لیے تم کسی کو کیا؟ کوئی راستہ تم تلاش نہیں کر سکتے، کوئی راستہ اس کو نہیں دے سکتے، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ دے، اس لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔
کہ اللہ تو ہمیں نیکی کی ہدایت دے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم پہ چلانا. کون سا ہے یہ صراط مستقیم؟ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، اس کو بولتے ہیں صراط مستقیم. جو کامیاب ہو گئے، اور کامیاب ہو کے کہاں گئے؟ جنت میں. اب ان لوگوں کے بارے میں جو منافقین ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے. ان کے دل کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں. کیا؟ ودو، وہ چاہتے ہیں. کون چاہتے ہیں؟ منافقین. منافق کا ورڈ یہاں نہیں ہے، لیکن یہ اوپر والی آیت کی کنٹینیویشن چل رہی ہے. ودو، اور چاہتے ہیں منافقین، ان کی دلی تمنا ہے، لو کاش، تکفرونا، کہ تم بھی انکار کرو، تم بھی کافر بن جاؤ. کس کا انکار کرو؟ جی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو رسول لے کر آیا. تکفرونا، تم بھی انکار کر دو، تم بھی کافر بن جاؤ. کیسے؟ کما، جیسا کہ کفرو، انہوں نے انکار کیا. فتکونو، پھر تم ہو جاؤ، سواءن، ایک برابر. کس کے برابر؟ منافقین کے برابر. منافقین کیا چاہتے ہیں کہ جو لوگ، اور اس کی ساری ڈیٹیل ہم پیچھے پڑھ چکے. کیا کہا منافقین نے؟ پلاننگ کیا کی؟ صبح کے وقت ایمان لے آؤ، شام کے وقت پھر جانا. تو مسلمان کیا کہیں گے کہ ہے یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ایمان لائے تھے اور ان کو اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آیا، اس لیے وہ پھر گئے، چلو ہم بھی پھر جاتے ہیں. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں، ان کے دل کی یہ خواہش ہے کہ کاش تم بھی انکار کرو ان کی طرح اور انہی کے برابر ہو جاؤ، ان جیسے ہو جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا، پسنا، تتخذو، تم بنانا، منہم، ان میں سے، اولیاء، کوئی دوست. منافقوں کو اپنا دوست نہ بنانا. کیوں نہ بنانا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہم کہتے ہیں نا مجھے فرق نہیں پڑتا، چاہے کوئی بھی میرا دوست بنے. ہمیں فرق پڑتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے، جا کے اس کو، دوستوں کو دیکھو وہ کس سے دوستی رکھتا ہے. دوستی کیا ہے؟ محبت، پیار کا رشتہ. کس سے بنتا ہے؟ جہاں دل ملتے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تبھی دوستی ہوتی ہے نا، جس کو دوستی بولتے ہیں. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے ان کی منافقت کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا ارادہ کیا ہے. یہ وہ منہ سے نہیں بولے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل کا راز باہر نکال کے ہم مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ منافقین یہ چاہتے ہیں جیسے وہ انکاری ہیں ایسے تم بھی انکار کر دو اور ان کی صفوں میں جا ملو، ان جیسے ہو جاؤ. دوسری بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ خبردار کیا جا رہا ہے، کر دیا گیا کہ یہ ہے خرابی. ساتھ کیا بتایا گیا؟ ان کو دوست نہ بنانا، بنایا تو نقصان اٹھاؤ گے. حتیٰ، یہاں تک کہ، کب بناؤ دوست؟ یہاجرو، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں. اٹ مینس اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ان کو ہجرت کرنی پڑے گی. اگر وہ ہجرت کر جائیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان سے دوستی کر سکتے ہیں. فَإِن، پھر اگر، تولوا، وہ پھر گئے، بات نہیں مانی، نہیں ہم نے ہجرت نہیں کرنی، ہاں ہم ایمان لائے ہیں، ہجرت نہیں کرنی، تو پھر حکم دیا جا رہا ہے فَخُذُوهُمْ، پس پکڑو ان کو، وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حیث، جہاں کہیں، وجدتموہم، تم پاؤ ان کو. تین باتیں بتائی گئی، پکڑنا ہے، قتل کرنا ہے، جہاں کہیں بھی تم کو ملے. اب اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی، اس لیے اس کو یہیں چھوڑ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ کیسے ہم کسی کو پکڑ کے اور پکڑیں، اس کو گھیریں، اس کو مار دیں؟ یہ کیا سکھا رہا ہے اسلام ہمیں؟ آگے اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ کیا کیا حالات ہیں، کیوں ان کو پکڑو، گھیرو ان کو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم کو ملے. ولا، اور نہ، تتخذو، نہ تم بناؤ، نہ تم پکڑو، منہم، ان میں سے، ولین، کوئی دوست، اعتبار نہ کرنا. یہ ڈسنے والے لوگ ہیں، ان پہ اعتبار نہ کرنا، دوست نہ بنانا. ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار، وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے، بلکہ جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی تمہارے دشمن کی مدد کریں گے وہ. اس لیے ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے.
الا الذین، مگر وہ لوگ. اب یہاں آپ کو ساری کنڈیشن بتائی جا رہی ہے. شروع میں کیا بتایا گیا؟ یہ منافقین اگر یہ ہجرت نہیں کرتے اور پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے. پیچھے ہم پڑھ چکے کیا کہ یا ایھا الذین، اے لوگو تم کیا کرو، ادخلوا السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں. کیا ہم پورے کے پورے داخل ہو چکے ہیں اسلام میں؟ اگر ہم پورے داخل نہیں ہوئے، اٹ مینس ایک ٹانگ اندر ہے ایک ٹانگ باہر ہے. کیسے بیلنس کریں گے؟ اس لیے کبھی ہم یہاں گرتے ہیں اور کبھی ہم وہاں گرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، میں تو اللہ کو مانتی ہوں. اقرار باللسانی تصدیق بالقلب چاہیے اس کے ساتھ. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو تم قتل نہیں کر سکتے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پیچھے کیا بتایا گیا؟ قتل کر دو جہاں کہیں پاؤ، لیکن تم نہیں کر سکتے. اب یہ ساری آپ کو ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو یصلون، وہ جا ملیں، الا کی طرف، قوم، اس قوم سے، بینکم و بینہم میثاق، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق ایک معاہدہ ہے. کس چیز کا معاہدہ؟ صلح کا معاہدہ. آپ ان کے ساتھ ٹریٹری کر چکے ہو، معاہدہ ہے آپ کا، صلح کا معاہدہ، ہم جنگ نہیں لڑیں گے. اب وہ لوگ جن کے بارے میں بتایا گیا، پکڑو ان کو، گھیرو ان کو، قتل کرو ان کو جہاں کہیں پاؤ. لیکن وہی لوگ اگر وہ جا ملے، سمجھ رہے ہیں بات کو آپ، اگر وہی لوگ جا ملتے ہیں کس سے؟ ایک ایسی قوم سے کہ اس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہے، تو آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے. یہ ہے ایک کنڈیشن نمبر 1. ان لوگوں سے جا ملا جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے. اس لیے میثاق کے اوپر اگر آپ 1 کر دیں تو آپ کو یاد رہے گا کنڈیشن نمبر 1. او یا کنڈیشن نمبر 2 بتائی جا رہی ہے، جاؤکم، آئیں وہ تمہارے پاس، حسرت صدورہم، تنگ دلی کے ساتھ، ان کے دل تنگ ہو گئے، وہ تنگ آ چکے ہیں. کس چیز سے تنگ آ چکے ہیں؟ ان یہ کہ یقاتلوکم، وہ تم سے جھگڑیں، تم کو قتل کریں، تم سے لڑائی کریں. او یقاتلو قومہم، اور یا یہ کہ وہ اپنی قوم سے جھگڑیں. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں، پہلے وہ کہ وہ جا ملے ان لوگوں سے جن سے تمہارا اور ان کا معاہدہ ہے، ان لوگوں کو آپ قتل نہیں کر سکتے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو دل برداشتہ ہو گئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، وہ لڑائی والے نہیں ہیں، تو آپ ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یہ ہے اسلام کا پیغام. لوگ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے بس ایک دوسرے کو مارو ختم کرو، جو مسلمان ہے اس کو چھوڑ دو باقی سب کو ختم کر دو. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ جا ملے ہیں ان لوگوں سے جن سے آپ کا معاہدہ ہے، تو آپ نے ہاتھ روک لینا ہے. پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دل برداشتہ ہو کر آئے ہیں اور وہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں. 2 کنڈیشنز آپ کو بتا دی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، لَسَلَّتَهُمْ، تو البتہ مسلط کر دیتا ان کو، علیکم، تم پر. یہ جو دل برداشتہ ہو کے آئے ہیں، اگر اللہ چاہتا اور ان کو اتنی قوت اور اتنی طاقت دیتا تو وہ کیا کرتے؟ تم سے لڑتے. مسلط کرنا، تم پہ چھا جانا، وہ آ کے تم سے لڑتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ ان کے دل کمزور کر دیے. وہ کہتے ہیں نا دل کا زور نہیں ہے، دل کا زور کم کر دیا. نہ وہ اپنوں سے لڑنا چاہتے ہیں نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، تو ان سے بھی ہاتھ روک کے رکھو، ان کو قتل نہیں کرنا. پھر کیا کرنا ہے؟ فَلَقَاتَلُوكُمْ، پس چاہیے کہ، تو وہ تم پہ مسلط کر دیے جاتے اور وہ تم کو قتل کرتے. فَلَقَاتِلُوكُمْ، پس وہ قتل کرتے تم کو. لیکن کیا ہوا؟ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں. کنارہ کشی اختیار کرنا، دور ہو جانا، لڑائی جھگڑے، مطلب امن کی طرف چلے جانا.
فلم پس نہ یقاتلوکم ان کو قتل کیا جائے، آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انہوں نے آپ سے اگنور کر دیا آپ کو. ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم نے کسی سے نہیں لڑنا. تو آپ نہیں کہہ سکتے نہیں مجھے تو حکم ملا ہے میں نے تو مارنا ہی ہے مارنا. نہیں مارنا. انہوں نے ڈکلیئر کر دیا نہ آپ سے لڑنا ہے نہ اپنی قوم سے لڑنا ہے، بس آپ اپنی زندگی جیو، ہم اپنی زندگی جئیں گے. وَأَلْقَوْا اور وہ ڈال دیں الیکم تمہاری طرف کیا؟ السلام، سلامتی کا ہاتھ، امن کا ہاتھ. ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہم نہیں لڑنا چاہتے، پھر بھی آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے. تو یہ ساری کنڈیشنز آپ کو بتا دی گئیں. پہلی جن کے درمیان معاہدہ ہو چکا وہ ان سے جا ملے. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ وہ نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ انہوں نے سلامتی کا ہاتھ، صلح کا ہاتھ بڑھا دیا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو تم سے صلح نہیں کرنی. نہیں، قرآن کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ آپ صلح کر جائیں، آپ ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. فما پس نہ جعل اللہ بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلا کوئی راستہ. کس چیز کا راستہ؟ لڑنے کا راستہ. پھر بہانے نہ ڈھونڈنا، ان سے لڑنے کا کوئی بہانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہی نہیں. سب کچھ کلیئر کر دیا ہے کن حالات میں لڑ سکتے ہیں اور کن حالات میں نہیں لڑ سکتے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ستجدون جلد ہی تم پاؤ گے. کون؟ آخرین کچھ اور لوگوں کو، کچھ اور ایسے لوگ ہیں وہ بھی تم کو ملیں گے اے مسلمانوں. کیا ہے وہ لوگ؟ یریدون وہ یہ چاہتے ہیں، کیا چاہت ہے ان کی؟ ان یہ کہ تأمنوکم کہ وہ تم سے امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا اور وہ امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے بھی. اب یہ منافقین کی ایک اور کیٹیگری ہے. منافقین وہ لوگ جو نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، وہ سائڈ پہ رہ رہے ہیں. لیکن ایک خرابی ہے ان میں، کیا؟ کلما جب کبھی ردو وہ لوٹائے جائیں الی الفتنتی فتنے کی طرف، جب بھی ان کو فساد کا موقع ملے گا تو کیا کریں گے وہ؟ اور کسو وہ اس میں کود پڑیں گے، فیہا اس میں. اب یہ زیادہ خطرناک ہو گئے. کیوں؟ کہ یہ سامنے سے کیا شو کر رہے ہیں؟ ہم امن پسند ہیں، ہم نے نہیں لڑنا، لیکن جب بھی ان کو موقع ملے گا تو یہ لڑائی میں کود پڑیں گے. تو یہ زیادہ خطرناک ہوئے نا. آپ ان کو ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو امن والے لوگ ہیں، یہ تو لڑنے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے ان سے نہیں لڑنا. لیکن جو ہی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور تمہارے خلاف تم سے لڑیں گے. فَإِن پھر اگر لم نہ یعتزلوکم وہ رکتے ہیں تم سے. اب اور کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، پیچھے ہمیں کنڈیشنز بتا دی گئی، ان لوگوں سے آپ نہیں لڑ سکتے. اب یہاں پہ اس آیت میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ اس قسم کی حرکات کریں، کون کون سی وہ اب یہاں آئیں گی، تو آپ نے ان سے لڑنا ہے، ان سے جنگ ہو سکتی ہے. کون؟ یعتزلوکم وہ جو نہ رکے تم سے. کس چیز سے رکنا؟ لڑنے سے، جی جنگ کرنے سے، حملہ کرنے سے. اور وہ کیا کریں؟ وا اور نہ کہ یہاں عربی نہیں ہے لیکن اوپر والا جو فَإِلَّمْ جو ہے وہ یہاں سب پہ ریپیٹ ہوگا. پھر اگر نہ، پھر اگر نہ. نمبر 1 کیا ہے؟ یعتزلوکم پھر اگر نہ وہ رکیں تم سے، نمبر 1. نمبر 2 ہے وا اور نہ یلقو الیکم السلام، اور پھر اگر وہ تمہاری طرف سلامتی کا ہاتھ نہ بڑھائیں. نمبر 2 سلم کے اوپر 2 کر دیں. وا اور نہ یکفو ایدیہم نہ وہ روکے رکھیں اپنے ہاتھوں کو. 3 کر دیں. پھر حکم آ رہا ہے، دیکھیں وہ آپ کو مار بھی رہے ہیں، سلامتی کا ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے، اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے تم کو نقصان دینے پہ تلے ہوئے ہیں. پھر کیا کرو؟ فخذوہم پھر پکڑو ان کو. یہ ہیں وہ لوگ جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا، اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، یہ ہے اس کی ڈیٹیل. فخذوہم پس پکڑو ان کو، وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، کیونکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ مسجد حرام میں جنگ حرام ہے، لیکن وہاں پھر اسی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر دشمن تم پہ حملہ آور ہو تو اس کا جواب دینا ہے. مسجد حرام کے اندر
آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں مسجد حرام میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھ پہ جنگ حرام ہے تو میری جان چلی جائے، نہ وہ خودکشی میں آئے گا. منع کیا گیا پہل نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی حملہ آور ہو تو بچاؤ ضرور کرنا ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ ہے کہ وہ رک نہیں رہے تمہیں تکلیفیں دینے سے، اور وہ سلامتی کا ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ حملہ بھی کر رہے ہیں تم پہ. تو کیا تم آرام سے بیٹھے رہو گے؟ نہیں، پھر ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا، اور وہی تو ہے تمہارے بنایا ہم نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سلطانم مبینہ کھلم کھلا چھوٹ، تم کو آزادی دے دی گئی ان سے لڑنے کی، کیونکہ ان کی منافقت، ان کی دشمنی کھل گئی ہے، اسی لیے ان کا مقابلہ بھی کھل کے کرنا ہے. پیچھے کیا بتایا گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے کوئی اور راستہ نہیں بنایا. وہ پیچھے جو کنڈیشنز بتا دی گئیں، کون سی کنڈیشن؟ کہ یہ کنڈیشنز ہیں، اگر یہ کنڈیشنز ہوں گی تو آپ نے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کوئی اور راستہ اللہ نے نہیں بنایا، اس لیے بہانے نہ بناؤ. یہاں کیا بتا دیا گیا ہے؟ بالکل کلیئرلی بتا دیا، سلطانم مبینہ، کھلم کھلا دلیل اللہ نے تمہیں دے دی ہے، تو تم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اچھا، اب ہمیں اتنی چھوٹ مل گئی، لیکن ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو نہیں مارنا، کیونکہ اگر کوئی بے گناہ مارا گیا تو بڑی خرابی ہو جائے گی. وما کھانا، اور نہیں ہے شان، نہیں ہے اجازت، لمؤمن کسی مومن کے لیے، ان یہ کہ یقتلا وہ قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو. کسی مومن کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مومن کو قتل کرے، الا مگر خطأً خطا سے، غلطی سے. غلطی تو ہو ہی جاتی ہے انسان سے، اگر غلطی ہو گئی اس کی ڈیٹیل پھر آگے آئے گی. لیکن دیکھیں نا پچھلی آیت کے ساتھ پہلے بتایا کیا کرنا ہے، لڑنا ہے، کس سے لڑنا ہے، کس سے نہیں لڑنا، ساری کنڈیشنز بتا دی تو انرجائز ہو گیا بندہ. اب اس کو کام ڈاؤن کیا جا رہا ہے، آرام سے رہو، ہر ایک کو پکڑ کے نہیں مارنا، بلکہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کسی مومن کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، الا خطأً، ہاں غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. کیسی غلطی؟ کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ کوئی غلطی سے کیسے کسی کو مار سکتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا وہ مومن ہے پرسن، یا وہ کئی دفعہ ڈرتے ہیں اب دوسروں سے، اپنے دشمن سے، اور نہیں دکھاتے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، اور ان کو قتل کر دیا جائے. آپ سے ان کا قتل اس کی ڈیٹیل پھر آگے آئے گی اگلی آیت کے ساتھ، انشاءاللہ اس کو ہم جوڑیں گے. لیکن یہاں غلطی سے، خطا سے، فار ایگزامپل خدا نخواستہ کار ایکسیڈنٹس کسی کا ہو جائے تو کوئی چاہتا ہے کہ کوئی مرے، یا کوئی بس کوئی ڈرائیو کر رہا ہے، یا آج کل جو جہاز کریش ہو رہے ہیں اتنے زیادہ، تو کیا پائلٹ کی مرضی تھی کہ سب مر جائیں؟ نہیں تھی. وہ کیا ہوا؟ خطا ہو گئی. اسی طرح جب سرجری کے لیے کوئی جاتا ہے اور اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر سرجری کیوں کر رہا ہے؟ اس کو بچانے کے، لیکن سم ٹائمز مر جاتے ہیں تو جان بوجھ کے اس نے کیا؟ نہیں، خطا ہو سکتی ہے. اس لیے بہت سی احادیث ہیں اس کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایک مومن کا قتل اس کی مثال ایسی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا جائے. ایک مومن کا قتل، تو کوئی یہ نہ کہے کہ ایک بندے کو قتل کر دیا، اس کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگوں کی جان، مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آج کے دن کی حرمت ہے. تو اگر خطا ہو جائے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، لیکن اگر خطا نہ ہو تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اب آگے اس کی ساری ڈیٹیل آئے گی کہ خطا سے اگر قتل ہو، قتل بالخطا، اور اگر قتل بالمتعمدن ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. پہلی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، ومن، اور جو شخص، قتلا وہ قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، خطأً خطا کے طور پہ.
کسی کو قتل کر دیا ہے، مسلمان لڑ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اور جن سے لڑائی ہو رہی ہے ان میں پتہ نہیں کہ کون مسلمان تھا، جیسے ہم نے ابھی بتایا، بعد میں پتہ چلا یار وہ تو مومن تھا، یہ تو خطا ہو گئی ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے لیے خطا سے کوئی مومن قتل ہو گیا ہے، اس کے لیے کفارہ بتایا جا رہا ہے، ورڈ ہوتا ہے کفارہ، کہ اس ریگریٹ سے، وہ جو افسوس، وہ جو پچھتاوا میرے دل میں ہے، اس سے کیسے نکلا جائے۔ یا اللہ مومن قتل ہو گیا ہے، میرا ارادہ نہیں تھا اور وہ ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ اس سے نکلنے کے لیے کفارہ کیا ہے؟ فتحریر، پس آزاد کرنا ہے، رقبتن، گردن کو، مؤمنتن، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ ایک بات، اور اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے؟ ودیتن، اور دیت دینی ہے۔ دیت مینز خون بہا، خون کی قیمت۔ انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کو قتل کر دیا گیا ہو تو اس کی پھر ایک قیمت رکھی جاتی ہے، اس کو دیت بولتے ہیں، جس کو خون بہا بھی بولتے ہیں۔ اس کی دیت دینا ہے، مسلمتن، حوالے کرنا ہے اس رقم کو، اس دیت کو، کس کے؟ الی اہلہ، اس مقتول کے گھر والوں کی طرف۔ الا، مگر، ان، یہ کہ یصدقوا، وہ صدقہ کر دیں، یصدقوا، صدقہ کر دیں سے مراد ہے وہ تم کو معاف کر دیں۔ پیچھے ہم قصاص کا قانون پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اے مومنو، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ جس نے مارا اسی کو مارا گیا، لیکن باقی لوگ اس مار دھاڑ سے بچ جائیں گے، ان کی جانیں بچ جائیں گی، کیونکہ ان کو ڈر ہوگا اگر میں نے قتل کیا تو مجھے تو قتل کیا جائے گا۔ کیونکہ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، ایک با اثر شخص، ایک مالدار شخص اگر کسی غریب کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پہ وہ اپنی کسی غلام لونڈی کو دے، ہاں اس کو قتل کر دو میری جگہ، اپنے کسی سرونٹ کو وہ دے دیتا۔ اسلام نے اس سے روکا، کیا کہا؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ تو اگر رولز اتنے ٹائٹ ہو جائیں گے تو کیا قتل و غارت عام ہوگی؟ نہیں، پوچھا نہیں جاتا، پھر لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوتی، چلو مار دو ایک دو بندوں کو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ قتل جو بالخطا ہو جائے، ارادہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی، تو اس کے لیے کفارے کے طور پہ کیا کرنا ہے؟ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، نمبر 1، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دیت دینا ہے، کس کو؟ اس کے گھر والوں کو۔ کس کے گھر والے؟ مقتول کے گھر والے۔ ہاں، دوسری کنڈیشن کیا بتائی گئی؟ الا ان یصدقوا، اگر وہ معاف کر دیں تو چلو ٹھیک ہے، پھر آپ افسوس نہ کریں، باہر نکل آئیں۔ اب یہ اس کفارے کی مزید ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَإِن، پھر اگر، کانا، ہے وہ، کون؟ وہ مقتول، وہ شخص جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ اگر وہ شخص جس کو قتل کیا گیا ہے، من قوم، اس قوم میں سے ہے، عدو لکم، وہ جو تمہاری دشمن ہے، وہوا مؤمن، حالانکہ وہ مومن تھا، مقتول، مرنے والا جس کو قتل کیا گیا وہ مومن تھا، لیکن اس کی قوم جو ہے وہ تمہاری دشمن تھا نا۔ اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے، ایسے قبیلے تھے جن میں سے ایک دو بندے مسلمان ہوئے اور باقی سارے کافر تھے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اگر وہ مومن بندہ جس کی برادری جو ہے، جس کا خاندان، جس کا قبیلہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن وہ مومن بندہ کسی کے ہاتھ سے مارا گیا، پھر کیا کفارہ اس کا کیا ہوگا؟ غلطی سے مارا گیا، کفارہ اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا کرنا ہے؟ فتحریر رقبۃ، پس آزاد کرنا ہے ایک گردن کو، مؤمنۃ، کسی مومن غلام کو۔ لیکن یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ دیت دیں گے، یہ فرق یاد رکھیں۔ کیوں؟ کہ جو دیت دی جاتی ہے اس پہ حق کس کا ہے؟ اس کے ورثاء کا، اور ورثاء کون ہیں؟ کافر ہیں۔ اس لیے مسلمان اپنی دیت، اپنا مال کافروں کے سپرد نہ کرے۔
ان کو ہم نے فائدہ نہیں پہنچانا. اس لیے یہاں کیا بتایا گیا؟ صرف ایک مومن غلام کو آزاد کر دے, دیٹس اٹ, کفارہ ہو گیا. اسی طرح دوسری کنڈیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے, وَإِن كَانَ, اور اگر تھا وہ مقتول, من قوم, اس قوم میں سے جو, بینکم و بینہم, تمہارے درمیان اور ان کے درمیان, میثاق, ایک صلح کا معاہدہ تھا. پھر کیا کرنا ہے؟ ففدیۃ, پس فدیہ دینا ہے, مسلمۃ, حوالے کرنا, الی اہلہ, اس کے گھر والوں کی طرف. اب یہاں فدیہ دینا ہے. کیوں؟ کہ ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ آپ لوگ کر چکے ہیں, چاہے وہ مومن تھے, مسلمان تھے یا نہ تھے. یہ بھی یاد رکھیں. اوپر کیا بتایا گیا؟ قبیلہ مسلمان نہیں, دیت نہیں دینی, صرف غلام آزاد کرنا ہے. اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قبیلہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, دونوں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے صلح کا, ہم نہیں لڑیں گے, ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے. اٹ مینس تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی. تم نے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کو جن سے معاہدہ تھا ان کو تم نے الی اہلہ, اس کے گھر والے مقتول کے, ان کو دیت دینی ہے. تو کیا غلام نہیں آزاد کرنا؟ وہ بھی کرنا ہے. وتحریر رقبۃ مؤمنۃ, اور اسی طرح دیت کے, صرف دیت سے کام نہیں چلے گا, ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرو گے. سمجھ آئیے آپ کو؟ قتل بالخطا, کفارہ کیا ہے؟ مومن غلام آزاد کرنا اور دیت دینا. کس کس کو دیں گے اور کس کو نہیں دیں گے؟ وہ جو مومن تھا لیکن اس کی برادری, اس کا قبیلہ جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا, ان کے لیے دیت نہیں ہے لیکن غلام آزاد کرنا ہے. دوسری کنڈیشن کیا بتائی گئی؟ کہ وہ جو قبیلہ مسلمان تھا یا نہ تھا, اس مقتول کا, اس کو قتل, جس کو قتل کیا گیا, لیکن ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ تھا, اس لیے دیت بھی دینی ہے, غلام بھی آزاد کرنا ہے. سمجھ گئے آپ؟ فمن, پس جو شخص, لم نہ یجد, وہ پائے, وہ شخص جس کو میسر نہ ہو کیا؟ غلام کا آزاد کرنا. نہ دیت دے سکتا ہے, نہ غلام اویلیبل ہے. غلام اویلیبل ہے, اتنے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس, غلام کو بھی آزاد کرنے میں پیسہ لگتا ہے نا, نہ وہ دیت دے سکتا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی شان دیکھیں, سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ چھوڑا نہیں. اب جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ کیا کریں گے؟ فصیام, پس روزے رکھنا ہے. کتنے؟ شہرین, 2 مہینوں کے, متتابعین, لگاتار, کنزیکٹیولی, وداؤٹ اینی بریک. کفارہ کس چیز کا بتایا جا رہا ہے؟ کون سا قتل؟ بالخطا, قتل بالخطا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر غلام میسر نہیں, اگر دیت نہیں دے سکتے, خون بہا نہیں دے سکتے, افورڈ نہیں ہو رہا, تو چھوٹ نہیں ہے کہ بھی میں تو مجبور ہوں. پھر کیا کرنا ہے؟ 2 مہینے کے روزے, اور کنزیکٹیولی. اور اس کے بارے میں تفسیر بتاتی ہے کہ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا بغیر کسی وجہ کے تو اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا جائے گا. توبتاً, توبہ کا طریقہ ہے, من اللہ, اللہ کی طرف سے. کیا؟ یہ سب کچھ, یہ جو ڈیٹیل بتا دی گئی, یہ ہے طریقہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ توبہ کیسے کریں گے. کس سے؟ اس گناہ سے جو غلطی سے ہو گیا. وکان اللہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ, علیمًا حکیمہ, وہ تو جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. وہ جاننے والا ہے کہ کس نے ارادتاً کیا اور کس نے غیر ارادی طور پر کیا. وہ تو صرف اللہ اور ہمارا دل ہی جانتا ہے نا, کرنے والا جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. حکیمہ, حکمت والا. اس میں بہت بڑی حکمت ہے جو اللہ نے یہ فائنز لگا دی ہیں لوگوں پہ تاکہ لوگوں کو ڈر ہو. مشکل کام ہے نا, پیسہ خرچ کرنا وہ بھی مشکل کام ہے, لیکن اگر وہ افورڈ نہیں ہو سکتا تو پھر جسمانی سزا دی جا رہی ہے. کیا ہے وہ؟ 2 مہینے کے روزے رکھنا. یہ رمضان کے روزے نہیں, یہ وہ روزے ہوں گے جو کسی کا بھی روزہ نہیں ہوگا اور اس کا ہوگا جی, اور لگاتار, بغیر کسی وجہ کے. اگر وہ بیمار ہو جائے تو ہاں اس میں بریک کر سکتا ہے وہ, یا اگر لیڈیز کو منسٹرول سائیکل ہے تو اس میں بھی اس کی بریک آ سکتی ہے. اب دوسری کنڈیشن بتائی جا رہی. پہلی کیا بتائی گئی؟ قتل بالخطا.
اب ایک اور قتل بھی ہوتا ہے جس کو کیا بولتے ہیں؟ ارادتاً، پلان کر کے فلاں کو قتل کرنا ہے اور اس کو قتل کر دیا. ومن، اور جو شخص یقتل، وہ قتل کرے، مؤمنن، کسی مومن کو، متعمدن، جان بوجھ کر، ارادہ کر کے، نیت بنا کے، تو وہ کیا کرے گا؟ اب اس کے لیے کیا کفارہ ہے؟ اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں. قتل، کون سا قتل؟ متعمدن قتل جو ہے اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ فجزاؤہ، پس جزا ہے، پس بدلہ ہے، ہو اس قتل کا، جہنم. استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جہنم کو بند کر دیں، یہ تو ایک سزا سنائی جا رہی ہے. خالدین فی، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. دوسری سزا کیا ہے؟ وغضب اللہ، اور اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب. غضب ٹو، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جس پہ تو نے اپنا غضب کیا. تو جو قتل کرے گا ارادتاً، کیا ہوگا؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور اللہ کی طرف سے غضب ہے. اور تیسرا پوائنٹ، وَلَعْنَهُ، اور لعنت اس پہ، لعنہ نمبر 3، اس پہ لعنت کی گئی. اور یہ ہی نہیں، کچھ اور بھی ہے اس کے لیے. وَعَدَّ، اور تیار کر رکھا گیا ہے، لہو اس قاتل کے لیے، عذابًا عظیما، بہت بڑا عذاب. حدیث بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، ہر قسم کی نیکی اس میں شامل ہوگی، اس کی لسٹ بہت لمبی ہوگی نیکیوں کی، اور وہ جنت کے بہت قریب چلا جائے گا. کیونکہ آخرت میں ہماری کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں. کرنسی اس کے پاس صحیح فل فلیج بینک بیلنس لے کے گیا وہ اپنے ساتھ، لیکن جو ہی وہ جنت کے بہت قریب چلا گیا، اس نے کسی کا قتل کیا تھا، متعمدن، ارادتاً، اور وہ قتل اس انسان کے اور جنت کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور وہ اس کو جانے نہیں دے گا. وہ اس کو جنت میں جانے نہیں دے گا. یہی وجہ ہے کہ متعمدن قتل کرنے والوں کے لیے کوئی کفارہ نہیں. کفارہ کیا ہے؟ جان چھڑانا، اس ریگریٹ سے، وہ جو غلط کام ہو گیا ہے اس سے باہر نکلنا. اور اللہ نے طریقہ بتایا، توبتاً من اللہ، اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ قتل کو گناہ کبیرہ کہا گیا. ہاں اللہ سبحانہ وتعالی جس کو معاف کرنا چاہے وہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن جو ہمیں بتایا گیا، کیا بتایا گیا؟ اس شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب غصے کے ساتھ اللہ کا غضب ہوگا تو وہ ایسی ویسی جہنم، عام جہنم نہیں ہوگی. جیسے جنت کے درجے ایسے جہنم کے بھی درجے ہیں. اللہم اجرنا من کل عذاب، اللہم اجرنا من کل عذاب. اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی اس پہ. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اور ایسے لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کر بھی اور بھی زیادہ سرپرائزز، جیسے جنت میں سرپرائزز ہوں گے، جنتیوں کو ایک سے ایک بڑھ کر سرپرائز ملتا جائے گا، اسی طرح یہاں ان کے لیے مزید سرپرائزز، عذاباً عظیما، بہت بڑا عذاب. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب اگلی آیت میں بتانے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ یہ کب نازل ہوئی، اس کا کیا تھا بیک گراؤنڈ. مدینہ کے آس پاس کچھ قبیلے تھے جس میں کچھ لوگ مسلمان تھے، کچھ نہیں، ملے جلے مکس. ایک ہی قبیلے میں رہنے والے 2-3 بندے مسلمان اور اوپر سے 20-25 غیر مسلم. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا مسلمان ہونا ڈکلیئر نہیں کیا، ابھی خاموش رہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو کچھ نہیں چھپانا. پھر جب ان کی آپس کی لڑائی ہوئی تو کچھ مسلمان اس میں مارے گئے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اسلام لا چکا تھا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا. اس لیے یہاں آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی،
اور لوگوں کے لیے کلیئر کر دیا کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، اے مومنو، اذا جب ضربتم تم نکلو جہاد کے لیے، قتال کے لیے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا پس جانچ پڑتال کر لو، کیا کر لو؟ تحقیق کر لو۔ کس بات کی تحقیق؟ کہ تم کس سے لڑنے جا رہے ہو، کس پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، کیا وہ مسلمان تو نہیں ہے، کیا وہ مومن تو نہیں ہے؟ اس لیے اوپر کی آیت کو جوڑیں اس کے ساتھ کہ اگر کسی مومن کا قتل کر دیا تو کیا حال ہونے والا ہے۔ اگر خطا کے طور پہ کیا کفارہ دینا پڑے گا، وہ بھی مشکل کام ہے، لیکن اگر ارادتاً، اور جنگ تو آپ ارادتاً کرتے ہیں، اس میں تو خطا نہیں ہے نا، مسلمانوں کا لشکر نکلا صحیح فل فلیج اپنی نیت بنا کے کہ جانا ہے، دشمن پہ حملہ کرنا ہے اور ان کو قتل کرنا ہے فی سبیل اللہ، فتبینوا جانچ پڑتال کر لو، تحقیق کر لو کس پہ وار کرنے والے ہو، ولا اور نہ تقولو تم کہو، لمن اس شخص سے جو القا ڈال دے، الیکم تمہاری طرف، سلام سلامتی کا ہاتھ، یا ان ادر ورڈز لڑ رہے ہو، جنگ ہو رہی ہے اور کوئی کہے سلام علیکم یا السلام علیکم، تو تم کیا کرو؟ لستا تو تم یہ نہ کہو لستا کہ نہیں ہو، اور مؤمنہ تم تو مومن نہیں ہو، ولا تقولو اور نہ تم کہو اس شخص سے جو تمہاری طرف سلام کر دے کہ تم تو مومن نہیں ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بیک گراؤنڈ کا میں نے آپ کو بتایا نا، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر لڑائی کے دوران میدان جنگ میں ایک شخص سلام کرتا ہے، اٹ مینس کہ وہ مسلمان ہے، اس سے پتہ چلتا ہے سلام کی اہمیت، ایک مسلمان کو اس کا سلام جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اگر لڑائی کے دوران کوئی سلام کر دے تو تم اس سے یہ نہ کہنا تم تو مومن نہیں ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں سلام کر رہا ہے، وہ ایکٹنگ کر رہا ہے مسلمان ہونے کا، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تب تغونا کیا تم تلاش کرتے ہو، کیا عرض سامان الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا، کس طرف اشارہ ہے کہ جب لڑائیاں ہوتی تھیں ویسے بھی پرسنلی بھی چھوٹے چھوٹے گروپس میں بھی، اگر ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کا سامان مجھے مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم لڑ رہے ہو، اس نے سلام کر دیا پھر بھی تم اس پہ حملہ کرے، اس کو مار رہے ہو، اٹ مینس تمہیں اس کا سامان چاہیے۔ یا اگر بڑے پیمانے پہ اس کو لیا جائے، میدان جنگ میں اس نے سلام کر دیا، ایک بہت بڑا لشکر ہے، آپس میں وہ لڑ رہے ہیں، سلام کر دیا اور تم اسے کہو نہیں تم تو مومن نہیں ہو، اور اس کو مار دو اس لیے کہ تمہیں مال غنیمت مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعِندَ اللَّهِ پس اللہ کے پاس ہے مغانم کثیرہ بہت سی غنیمتیں، کہاں؟ آخرت میں جنت کے طور پہ نعمتیں، اور دنیا میں کیا بتایا گیا کہ جو جو غزوات، جو جو جنگیں تم لڑو گے اللہ تمہیں کامیابی دے گا اور بہت سا مال غنیمت تمہیں عطا کرے گا۔ تو تم کسی مال کے لالچ میں کسی مومن کی جان نہ لے لینا۔ کذالک اسی طرح کنتم تھے تم من قبل اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے۔ کب؟ جب تم مکہ میں تھے، یہ تو مدینہ کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن اس سے پہلے تم بھی ایسے تھے کا مطلب کیا ہے کہ جب تم مکہ معظمہ میں تھے، تم نے قبول کر لیا، ایمان لے آئے، لیکن تم ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مکہ کے لوگ بڑے ظالم تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا، اور کیا کیا؟ رسی کو گلے میں باندھ کے اس کو کھینچنا شروع کر دیا، گرم ریت پہ، گرم انگاروں پہ صحابہ کرام کو لٹایا گیا، اس لیے سب لوگوں نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو تمہاری بھی تو ایسی حالت تھی، تو اب یہ بھی اپنے قبیلے والوں سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو چھپا رہے ہیں، اس لیے تم یہ نہ کہنا کہ تم تو مومن نہیں ہو، اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہو۔ فمن اللہ پس احسان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علیکم تم پر، کس چیز کا احسان؟ کہ تمہیں مکہ سے
ہجرت کا حکم آیا, اللہ نے تمہیں توفیق دی اور تم ان ظالم لوگوں سے بچ کر مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے. یہ اللہ کا احسان ہے تم پر. بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ میدان جنگ ہے, دو بندے لڑ رہے ہیں, ایک طرف مومن, دوسری طرف کفار. کافروں میں سے ایک بندہ اٹھا, اس نے سلام کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں تم یہ مان جاؤ کہ مسلمان ہیں, چاہے وہ ہے یا نہیں, ظاہر پہ معاملہ کرو, کیونکہ دلوں کا راز اللہ جانتا ہے. ہم کون آئے ہیں فلاں کے دل میں کیا ہے؟ ہاں آج کل تو سب کو پتا ہوتا ہے کس کے دل میں کیا ہے. کیونکہ اے مومنو تم یاد رکھو کبھی تمہاری بھی یہ حالت تھی جب تم مکہ میں تھے, اللہ نے تم پہ احسان کیا, توفیق دی, تمہیں اتنی طاقت دی, اور تم وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے. پھر دوبارہ بتایا جا رہا ہے فتبینوا, پس تحقیق کر لو, کوئی بے گناہ مارا نہ جائے. ان اللہ, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ, کھانا ہے وہ, بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو, خبیرہ خبر رکھنے والا. لا یستوی نہیں ہے برابر, کون؟ القاعدون بیٹھے رہنے والے, من المؤمنین مومنین میں سے. نہیں ہے برابر وہ لوگ مومنوں میں سے جو بیٹھے رہے. کیا مطلب؟ بیٹھنا جائز نہیں ہے. یہاں مراد ہے جی کہ جنگ کے لیے دعوت دی جائے اور وہ کہیں ابھی نہیں, سستی دکھا دی یا جان چھڑا لی یا کچھ بھی تھا, تو برابر نہیں ہے ایسے لوگ جو بیٹھے رہے. لیکن کنڈیشن کیا بتائی جا رہی ہے؟ غیر اولی الضرر, بغیر مجبوری کے. ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کی مجبوری نہیں تھی اور وہ بیٹھے رہے, تو وہ برابر نہیں ہے. کس کے؟ والمجاہدون, جہاد کرنے والوں کے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ لوگ, ان ادر ورڈز وہ لوگ جو جہاد میں نہیں گئے, وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے جو جہاد میں چلے گئے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آپ آتے ہیں کلاس میں, قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں, کیا آپ اور گھر میں بیٹھے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے وہ برابر ہیں؟ نہیں. اللہ نے آپ کو کتنا علم دے دیا, 5ویں پارے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. اور اگر کسی نے کچھ بھی نہیں پڑھا, صرف عربی ہی پڑھی ہے اور اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا, آپ میں اور ان میں فرق ہے. ایسے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا آپ کو. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے رہے بغیر کسی مجبوری کے, نہ وہ معذور تھے, نہ وہ بوڑھے تھے, نہ وہ بچے تھے, کوئی مجبوری ان کی نہیں تھی, اور وہ نہیں نکلے اللہ کے راستے میں, وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ان مجاہدین کے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. کس کس چیز کے ساتھ؟ وَأَنفُسِهِمْ, اپنی جانوں کے ساتھ, بِأَمْوَالِهِمْ, اپنے مالوں کے ساتھ, وَأَنفُسِهِمْ, اور اپنی جانوں کے ساتھ. جان بھی تو جا سکتی ہے نا, اور مال بھی ضائع ہو رہا ہے, لگ رہا ہے, آپ اس کو لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں ان لوگوں سے جو نہ جان سے اور نہ مال سے جہاد کریں, وہ نکلتے نہیں ہیں. فضل اللہ, فضیلت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کس کو؟ المجاہدین, مجاہدین کو, بے اموالہم, ان کی مالوں کے ساتھ, وانفسہم, اور ان کی جانوں کے ساتھ, علی القائدین, بیٹھے رہنے والوں پر, درجہ مرتبے میں. ان کی رینک جو ہے, ان کی پوسٹ جو ہے وہ ہائر ہے. اور حدیث بتاتی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ لکھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھوا رہے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی, اور اس وقت آیت میں یہ جو الفاظ ہیں غیر اولی الضرر, یہ نہیں تھا, بغیر مجبوری کے یہ نہیں تھا. باقی آیت ساری ایسی تھی, لیکن غیر اولی الضرر, بغیر کسی مجبوری کے بیٹھے رہنے والے, یہ نہیں تھا. اور ایک صحابی تھے ابن مکتوم, وہ بلائنڈ تھے, اندھے تھے, وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اس میں ایڈ کر دیے بغیر مجبوری کے. اس کی تو مجبوری تھی. اور ابن مکتوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لڑ تو نہیں سکتے تھے, لیکن جب غزوات پہ جایا جاتا تھا وہ کہتے مجھے لے جاؤ, میں خالی جھنڈا ہی پکڑ لوں گا. مکتوم, میم کاف تے وہ میم سے مکتوم.
اور سبحان اللہ ابن مکتوم جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، ایک اندھا بندہ. دیکھیں اپنے آپ کو. الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحت دی. جنگ یمامہ میں، یمامہ یا میم الف میم ہے یمامہ، کہ کس نیت سے اور کس دل سے آتے ہیں ہم کلاس میں. پورے ویک میں ایک کلاس ہوتی ہے، لیکن ہماری دنیا کے کام ہی ختم نہیں ہوتے. شیطان نے ہمیں اتنا زیادہ بیزی کر دیا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نکلنے والے اور بیٹھ رہنے والے، زمین آسمان کا فرق ہے ان میں. کیا چاہتے ہیں آپ کا نام کہاں لکھا جائے؟ بیٹھ رہنے والوں میں یا نکلنے والوں میں؟ نکلنے والوں میں. تو اگر نکلنے والوں میں نام لکھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَبِأَنفُسِهِمْ، مالوں کو بھی استعمال کرنا ہے اور جانوں کو بھی مشکل میں ڈالنا ہی ہوگا. کیونکہ کبھی ویدر خراب ہے، کبھی باہر کا موسم خراب اور کبھی اندر کا موسم خراب ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا، دو طرح کے موسم ہیں، ایک اندر اور ایک باہر. اسی کو تو بولتے ہیں نا جہاد. اس لیے حدیث شریف کے مطابق وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جہاد کے لیے آپ کو تلوار کی ضرورت نہیں. کیا ہے جہاد؟ جوہد سے نکلا ہے، کوشش کرنا. کہ جو طالب علم نکلتا ہے کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. وہ جنت کے راستے پہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک راستے پہ ڈال دیتے ہیں. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ جہاد میں شامل ہے. آپ سب لوگ، ہم سب لوگ یہاں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. یہ سب جہاد میں جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ریگولرلی آئیں اور ریگولرلی اس کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دے. درجات، درجے ہیں، مرتبے ہیں، منہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ومغفرتاً، مزید خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، اور بخشش. انسان ہے نا، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اونچ نیچ، بخش دے گا اللہ سارے گناہوں کو. ورحمہ، اور رحمتیں اللہ کی طرف سے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ کہ درجے بھی مل رہے ہیں، مرتبے بھی مل رہے ہیں، اور مغفرت بھی ہو جائے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی، اور ساتھ میں اللہ کی رحمتیں ہوں. اور کیا چاہیے؟ کچھ اور چاہیے؟ اور کچھ نہیں چاہیے. اور وکان اللہ، اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا اور بار بار ترس فرمانے والا، بار بار رحم فرمانے والا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اب اگلی آیت جس کے شان نزول میں آپ کو بتاؤں گی کہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو جنگ کے وقت مسلمانوں کو چھوڑ کر مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے. ہاں کہ تھے وہ مسلمان، انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا تھی اصلیت ان کی؟ منافق. منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے. تو جب اس قسم کے لوگ جنگ میں مارے جاتے تھے، مسلمانوں کا تیر لگنے سے، تلوار لگنے سے، کچھ بھی اس وقت جو کچھ بھی اویلیبل تھا، تو ان کے بارے میں ابن عباس کی تفسیر بتاتی ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو توفاہم الملائکہ، فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، ان کی جان نکالتے ہیں فرشتے. کون ہیں یہ لوگ؟ ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. کیا ظلم کیا انہوں نے؟ ظلم کیا کیا؟ مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں، تو مشرکین کا ساتھ دینے والا بھی مشرک ہی ہوا نا. تو پہلا ظلم شرک، ان الشرک لظلم عظیم. دوسرا ظلم مسلمانوں کے خلاف لڑنا. مسلمانوں کے خلاف لڑنا ایسا ہے جیسے اسلام کے خلاف لڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنا. ان لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، کیونکہ شرک کرنا یا گناہ کا کوئی بھی کام کرنا وہ انسان اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بھگتنا کس نے ہے؟ سزا کس کو ملے گی؟ اسی کو جس نے خود کیا. قالو، تو کہتے ہیں، پوچھنے ہیں فرشتے ان سے. فرشتے کن سے پوچھ رہے ہیں؟
ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا یا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اٹس مائی لائف کہہ کے زندگی گزاری. قالو وہ پوچھتے ہیں فیما کنتم کس حال میں تم رہے, فیما کنتم کیسی زندگی گزاری تم نے, کیا کیا تم نے. جواب سنیں, قالو تو وہ لوگ کہتے ہیں, وہ کہیں گے, کیا کہتے ہیں وہ, کننا تھے ہم, مستضعفین بہت کمزور, بڑی مجبوریاں تھی ہماری, فی الارض زمین میں. ریزن کیا بتا رہے ہیں نافرمانی کی, ہم تو بڑے مجبور تھے, ہم پتہ ہے جس علاقے میں رہتے تھے نا وہاں کوئی مسلمان ہی نہیں تھا, کوئی عالم نہیں تھا ہمیں پڑھاتا, کسی نے قرآن نہیں پڑھا تھا وہ ہمیں سمجھاتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے ہم سے, تو کیا کرتے, ہماری مجبوری تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو تو وہ کہیں گے, کون, فرشتے. فرشتوں نے پہلے کیا پوچھا, کس حال میں زندگی گزاری, کیا تھی تمہاری کنڈیشن, جواب کیا دیا, مجبوری. اب بھی کسی کو بلایا جائے نیکی کی طرف, روکا جائے, وہ کیا کہتے ہیں, بڑی مجبوری ہے میری, کیا کروں میں. دیکھیں قرآن سبحان اللہ, اللہ کا کلام لیکن بہت نیچرل ہے, کہتے ہیں نا فطری طور پہ, یہ انسان کی فطرت ہے, ہر انسان یہی جواب دینے والا ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا نافرمانی کی وجہ کیا ہے, پھر وہ بہانے بنائے گا, یا اللہ یہ بات تھی نا اور وہ بات تھی نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, حالات میرے کچھ ایسے تھے, میں بڑی مجبور تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو تو وہ فرشتے کہیں گے, اب فرشتے دوبارہ کیا پوچھیں ان سے, علم کیا نہیں, تکن تھی, ارض سرزمین اللہ کی, واسعہ وسعت والی, کشادہ, کیا جس زمین پہ تم رہ کے آئے ہو بس وہی جگہ تھی رہنے کے لیے. اللہ کی سرزمین, اللہ کی زمین جو ہے یہ بڑی نہیں تھی, کوئی اور کنٹری نہیں تھی, کوئی اور علاقہ نہیں تھا. ہاں علاقہ تھا تو کیا کرتے, فتہاجروا پس تم ہجرت کر جاتے, فیہا اس میں. بہت بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ ہم سب کے لیے, ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ آیت ہے. میں حجاب اس لیے نہیں پہن سکتی کہ یہاں کا تو انوائرمنٹ ہی ایسا نہیں ہے, کیسے میں پہنوں ابایا, مسلمانوں کے لیے حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. وہ پچھلے دنوں کوئی مجھ سے بات کر رہا, بڑے حالات خراب ہو رہے ہیں اس کنٹری میں, اور یہ بلا بلا بلا, کافی ڈیٹیل اس نے مجھے دی, ماشاءاللہ کافی انفارمیشن تھی ان کو, میں ساری سن رہی ہوں, آخر میں کہتی آپ نے کچھ کہا نہیں. میں نے کہا میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ کہیں اور لے جائے گا ہمیں, کہ اللہ کی سرزمین اتنی چھوٹی ہے. کیا بتایا جا رہا ہے یہاں کہ اگر حالات تنگ ہو جائیں تو اللہ اور رسول, اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑو, اس جگہ کو چھوڑ دو. ہم کیا کرتے ہیں, احکامات چھوڑ دیے, کیونکہ اللہ تو غفور رحیم ذات ہے, وہ تو معاف کر دے گا, کوئی بات نہیں, لیکن رہنا تو یہی ہے. کیوں, گھر لے چکی ہوں, میرا اپنا گھر ہے, کیسے اس کو چھوڑ دوں میں. کتنا اپنا ہے, 60 سال تک, 100 سال تک اپنا گھر ہے, دیٹس اٹ. پھر کیا ہوگا اس کے بعد, پھر تو فار ایور والے گھر میں جانا ہے. اور وہ جو منی بیڈ روم ہمارا انتظار کر رہا ہے, ہماری قبر, اس میں کیا حال ہونا ہے. تو بہت خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی, اتنی جگہ نہیں تھی, فتہاجروا فیہا تم اس میں ہجرت کر جاتے, چلے جاتے وہاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر ہے اس وقت, اگر اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکے گا نا, صرف وہ کمیونیکیشن کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. فَأُولَٰئِکَ پس وہی لوگ ہیں, مَأْوَاهُمْ ٹھکانہ ہے ان کا, جہنم آگ, وساء اور بہت برا ہے, وساعت اور بہت برا ہے, مصیرا لوٹنے کی جگہ. اللہم اجرنا من النار. جب جہنم کا نام آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آگ ہی آگ, اور اس میں کچھ نہیں ہے, کوئی خوشی کی بات اس میں نہیں ہے. ایسی آگ کہ جلانے کے بعد بھی انسان کو موت نہ آئے. انسان کہتا ہے بس مر گیا تو بات ختم ہو گئی, وہاں تو موت بھی نہیں ہے. سمجھایا کیا جا رہا ہے, کمپرومائز نہیں کرنا اللہ کے احکامات پر, کیونکہ دنیا کیا ہے, ایک ایگزامینیشن ہال ہے, ایگزام گزر جائے گا, رزلٹ کا انتظار ہے, پھر کیا کرنا ہے, رزلٹ سنا دیا گیا اس قسم کے لوگوں کو, کیا, جہنم. الا مگر اس جہنم سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں, کون سے, آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے, ڈھونڈے اپنے آپ کو ہم کہاں فٹ کرتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر وہ لوگ جو مستضعفین جو کمزور ہیں. پیچھے انہوں نے کیا بتایا؟ مستضعفین تھے ہم، مجبور تھے ہم. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اصلی والی مجبوری آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصلی والے مجبور کون ہیں. اصلی والے مجبور ہیں من الرجالی مردوں میں سے، والنسائی عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے. وہ مرد جو معذور ہیں، وہ عورتیں جن کو سمجھ نہیں، بچے وہ تو آلریڈی کچھ کر ہی نہیں سکتے. لا یستطیعون نہیں وہ قدرت رکھتے، نہیں وہ طاقت رکھتے. کس چیز کی؟ حیلتن کوئی قوت، کوئی طاقت. ظاہر ہے جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ ریسورسز چاہیے نا. حیلتن وہ ریسورسز نہیں ہیں ان کے پاس. ولا اور نہ یہتدون سبیلا اور نہ ان کو ہدایت ہے راستے کی، راستہ چلنا بھی ان کو نہیں آتا. اگر کوئی اتنا زیادہ کمزور ہو جائے نہ راستے کی اس کو سمجھ ہے. ماشاءاللہ آج کل کی ہماری عورتیں الحمدللہ ان کو تو سارے راستے آتے ہیں، ان کو تو وہ راستے آتے ہیں جو ہمارے مردوں کو بھی نہیں آتے. تو کیا وہ مستضعفین ہیں؟ نہیں. تو سارے بہانوں پہ کراس لگا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیا کہا؟ تم اپنے آپ کو مستضعفین بولتے ہو. ابھی میں بتاؤں اصلی مستضعفین کون ہیں. مستضعفین وہ ہیں جو مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے یہاں سے جانے کے، کوئی ان کے لیے راستہ ہی نہیں ہے، طریقہ نہیں آتا ان کو. نہ طاقت ہے ان میں، نہ ان کو طریقہ آتا ہے، نہ ان کو راستے کی رہنمائی کا پتہ ہے. فَأُولَٰئِکَ پس وہی لوگ ہیں. کون؟ یہ اوپر والی آیت میں جو بتا دیے گئے اصلی والے کمزور مجبور لوگ. فَأُولَٰئِکَ یہ وہی لوگ ہیں. عسیٰ امید ہے، شاید امید ہے یا شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ان یہ کہ یعفو عنہم درگزر کر دے ان سے. شاید کہ اللہ ان کو معاف کرے. اب یہاں بھی کنفرم نہیں ہے، عسا کا ورڈ آ گیا ہے، شاید، مے بی ناٹ شیور. اٹ مینز اللہ سے کسی کی مجبوری نہیں چھپی، اس کو پتہ ہے کون کتنا مجبور ہے. تو اگر اس کی اصلی والی مجبوری ہوگی تو بھی کنفرم نہیں ہے، شور نہیں ہے، مے بی کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر کرے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عفواً غفورا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بخشنے والا. بے شک لیکن وہ انسان کی نیت اور کوشش کو ضرور دیکھے گا، تو کسی خوش فہمی میں نہ رہیں. ومن اور جو شخص یہاجر وہ ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. یہ اوپر والے لوگ جو ہیں نا یہ انہی کی کنٹینیویشن ہے. اب فی سبیل اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ لڑنا جیسے جہاد کی جاتی ہے تلوار کے ساتھ، فی سبیل اللہ وہ مراد نہیں ہے. یہ عام ہم سب سے بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت کر جائیں. فی سبیل اللہ مینس اللہ کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے وہ ہجرت کر جائیں. کیونکہ پچھلی آیت میں کیا بتایا گیا کہ ان سے پوچھا جائے گا کیا کیا تم نے دنیا میں. وہ کیا کہیں گے؟ ہم بڑے مجبور تھے، ہم نہیں جا سکتے تھے. تو وہ ساتھ کیا بتا رہے؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. تو وہ جو زمین کشادہ ہے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت کر جائیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ بے شک ہم اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے. تو وہ بیچارے کیا وہ مارے گئے؟ اب کیا ہوگا ان کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ یجد وہ پائیں گے فی الارض زمین میں مراغمن کثیرا بہت سی پناہ گاہیں، بہت سے اچھے اچھے گھر اللہ ان کو دے دے گا. اس زمین سے جس پہ وہ رہتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کو اکیلا نہیں چھوڑ دے گا. کیا کرے گا؟ ان کو کیا دے گا؟ مراغمن کثیرہ بہت سی پناہ گاہیں، بہت سے اچھے گھر، بڑے بڑے گھر، اس سے زیادہ بہتر. اور کیا دے گا؟ وسعہ کشادگی. کس چیز میں؟ رزق میں، روزگار میں، دنیاوی فائدے جو اس جگہ پہ ان کو ملتے تھے جہاں وہ اسلام کو فالو نہیں کر سکتے تھے اور اس اسلام کی خاطر انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. اللہ ان کو گھر بھی دے گا، روزگار بھی دے گا، رزق بھی دے گا، سب کچھ ان کو دے گا. ایک بات یاد رکھیں،
ایک حدیث شریف کے مطابق انسان کا رزق اس کا اس طرح سے پیچھا کرتی ہے جیسے اس کی موت. ہم کہتے ہیں نا موت کہیں بھی آ جائے گی, تو یہ بھی یاد رکھیں جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہم سے پہلے ہمارا رزق پہنچ جاتا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کے لیے بھاگے گا, چھوڑ دے گا اس جگہ کو جہاں وہ اس کو فالو نہیں کر سکتا, اس کے لیے گھر بھی بہت, روزگار بھی بہت, اللہ کی نعمتیں بھی بہت, سب کچھ اللہ اس کو دے گا. اور کیا ہوگا؟ وَمَن يُخْرِجْ, اور جو شخص نکلے گا, مِن بَيْتِهِ, اپنے گھر سے, مہاجرن, ہجرت کرنے کے لیے, اِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف, وَرُسُلِهِ, اور اس کے رسول کی طرف, ثم پھر, يُدْرِكْهُ, آلے پالے اس کو, الموت, اس کی موت, اس کو موت آ جائے, فقط, پس تحقیق, وقع, لکھ دیا گیا, اجرہ, اس کا اجر, اللہ, اللہ کے ذمہ, وکان اللہ, اور ہے اللہ سبحانہ وتعالی, غفور الرحیم, بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. بیسیکلی ایک شخص تھا جس نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف, لیکن وہ مدینہ پہنچا نہیں, بلکہ راستے میں ہی ایک جگہ تھی جس کا نام ہے تنعیم, اور یہ مسجد عائشہ کے قریب ہی ہے. وہاں پہ اس کو موت آ گئی, تو باقی لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. لوگوں نے کیا کہا, ہائے بیچارہ مارا گیا, ضائع ہو گیا سب کچھ, اس کا گیا تھا سب کچھ چھوڑ کے اللہ رسول کی خاطر ہجرت کرنے, اور وہ تو وہاں پہنچا ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ وہ شخص جو ہجرت کرے گا, وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, اللہ نے اس کا جو اجر تھا ہجرت کرنے کا وہ اپنے ذمے لکھ لیا, نو پرابلم. کہاں ملے گا اس کو اجر؟ آخرت میں. اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا. منزل تک پہنچا نہیں, منزل کے پہنچنے سے پہلے پہلے فار ایور منزل تک پہنچ گیا. یہ تو اس شخص کے لیے تھا. ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ جو شخص بھی علم حاصل کرتے ہوئے اگر راستے میں کسی کو موت آ جائے تو اس کو بھی شہید کا درجہ ملتا ہے. اسی طرح کوئی حج کرنے جا رہا ہے, یہ احرام اس نے باندھا ہوا ہے اور وہ اپنا سفر اس نے شروع کیا, بس سفر جیسی اس کا شروع ہوا بیسیکلی, اور اس کو موت آ جائے تو اس کی مثال بھی ایک شہید ہی کی ہوگی. اور قیامت کے روز وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا, کیونکہ جس انسان کی موت جس حالت میں بھی اسے آئے, قیامت کے روز وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یہ بات یاد رکھیں. اب اگلی آیات جو ہے یہ نماز قصر کے بارے میں ہے. نماز قصر, قصر مینز کم کرنا, چھوٹا کر دینا, کم کر دینا. کہ نماز قصر, سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں, نوٹ کر لیں کہ نماز قصر کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ 48 مائلز. جب 48 مائلز کا سفر ہم طے کرتے ہیں تو پھر صلاۃ قصر پڑھی جائے گی. صلاۃ قصر کے بارے میں میکسیمم جو ہے وہ 15 ڈیز بتائے جاتے ہیں. کچھ احادیث میں 19 بھی ہیں, لیکن موسٹلی جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ ہے 15 ڈیز. 15 ڈیز تک اگر آپ کہیں جاتے ہیں, قیام کرتے ہیں, تو آپ صلاۃ قصر پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ قصر میں فجر کی نماز میں پوری نماز پڑھی جائے گی, سنت اور فرض دونوں پڑھے جائیں گے. ظہر کی نماز میں صرف 2 فرض پڑھے جائیں گے. عصر میں صرف 2 فرض, اور مغرب میں 3 کو آپ 1, 2 یا 1.5 نہیں کر سکتے. اسی طرح عشاء کی قصر جو ہے وہ 2 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا. سنتیں نہیں پڑھی جاتی, ہاں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں, وہ آپ کی اپنی مرضی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار رہتے رہتے بہت سے نفل پڑھے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو آپ؟ تو یہاں اس کے متعلق آیات آئی ہیں, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ, اور جب تم نکلو, فِي الْأَرْضِ, زمین میں,
جب تم سفر کرنے نکلو، فلیسا پھر نہیں ہے، پس نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ تقصرو تم قصر کر لو، چھوٹا کر لو، کم کر دو، من الصلاۃ نماز میں سے۔ کتنا کتنا کرنا ہے وہ سب احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہاں صرف یہ بتا دیا گیا کہ جب تم نکلو سفر کرنے کے لیے، اور کتنا سفر کتنا ہے، 48 مائلز، 15 ڈیز، قصر کا طریقہ سب میں نے آپ کو بتا دیا کہ 5 نمازوں میں کتنا کتنا قصر کرنا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اب ایک اور حالت بتائی جا رہی ہے، کون سی حالت؟ خوف کی حالت۔ اٹ مینز اگر ہم خوف میں ہوں تو پھر بھی نماز پڑھنی ہے۔ ہماری تو طبیعت خراب ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے نا، ایڈک ہو رہی ہے آج، تو نماز پڑھنا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ خوف کی حالت، سامنے دشمن کھڑا ہے، میدان جنگ میں نماز پڑھائی جا رہی ہے، تو وہ نماز جو میدان جنگ میں دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ پڑھ چکے کہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہو تو بھاگتے بھاگتے نماز پڑھو، بھلے نہ آپ ایکشن نہیں کر سکتے، تو وہ نماز کہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہو معاف نہیں، وہ نماز کہ آپ میدان جنگ میں ہیں پھر بھی معاف نہیں، تو وہی نماز کیسے اپنے گھر میں آپ کے بیڈ پہ، اور گرم پانی اور ٹھنڈا پانی سب کچھ ساری فیسلٹیز ہوتے ہوئے، اور ہم کہیں یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج، بعد میں پڑھ لوں گی نا، نہیں بعد میں کیوں پڑھیں گے آپ؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان خفتم، اگر تم خوف میں ہو، اگر تم کو خوف ہو، کس چیز کا خوف؟ ان یہ کہ یفتنکم، یہ کہ ستائیں گے تم کو، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی تمہارے دشمن۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے اگر تم اس حالت میں ہو کہ تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تمہارا جو دشمن ہے وہ تم پہ حملہ آور ہو جائے گا، خوف کی حالت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الکافرین، بے شک کافر جو ہے، کانو ہے وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبینہ، وہ تو عام بات ہے، کھلے دشمن ہے تمہارے، وہ تو تم کو نقصان پہنچا کے رہیں گے۔ وَإِذَا كُنْتَ، اور جب تم، کنتا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سبحان اللہ، فل فلیج آپ کو پریکٹیکل قرآن میں بتایا جا رہا ہے۔ قرآن نے کیا بتایا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ کیسے نماز پڑھیں؟ تفصیل کہاں سے ملتی ہے؟ سنت نبوی سے۔ وضو کیسے کریں؟ اس کا سارا طریقہ، اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کا طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ سنت سے۔ لیکن سبحان اللہ، صلاۃ خوف اس کو بولتے ہیں، ابھی جو ہم اس کو پڑھیں گے، صلاۃ خوف یعنی وہ نماز جو خوف کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ عام بھائی نہیں، وہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو کسی کا خوف ہے، ہائے کیا ہوگا، اور آپ یہ نماز پڑھنی شروع کر دیے، وہ نہیں، یہ وہ صلاۃ ہے، وہ نماز ہے جو میدان جنگ میں پڑھائی گئی۔ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَإِذَا، اور جب، کنتا ہو تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، فیہم ان میں، کن میں؟ اپنے ساتھیوں میں، فَأَقَمْتَ، پس قائم کرو، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ اپنے ساتھیوں کے لیے، الصلاۃ نماز کو۔ سبحان اللہ، نماز، اور وہ بھی بعد جماعت بتائی جا رہی ہے۔ فَلْتَقُمْ، پس چاہیے کہ کھڑے ہوں، طائفتن، ایک گروہ، منہم ان میں سے، معک، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ اٹھا کے رکھیں، پکڑ کے رکھیں، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحے کو، فَإِذَا، پھر جب، سجدوا، وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا، پھر چاہیے کہ وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، آپ کے پیچھے، وَلْتَأْتِ، اور چاہیے کہ آئیں، آ جائیں، طائفتن، اخرى، دوسرا گروہ، لم، نہیں، یصلو، انہوں نے نماز پڑھی، فلیصلو، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، معک، آپ کے ساتھ، ولیأخذوا، اور چاہیے کہ پکڑ کے رکھیں، تیار رہیں، حذرہم، اپنے بچاؤ کے لیے، واسلحتہم، اور اپنے اسلحے کو لے کر، ودّا، چاہتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو، کفرو، جو کافر ہیں، تمہارے دشمن، کیا وہ چاہتے ہیں؟ اب میں اس پڑھنے کے بعد آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ کیا ہے چکر۔ لو، کاش،
तग़फ़ुलूना तुम गाफिल हो जाओ, अन अस्लिहतिकुम अपने असलहे से, तो क्या हो, और व अम्तिअतिकुम और अपने सामान से भी, असलहे से भी और सामान से भी तुम गाफिल हो जाओ, फिर क्या हो, फयमीलू फिर वो हमला करें, फयमीलूना फिर वो हमला करें, अलैकुम तुम पर, मैलतन वाहिदा यकबारगी के साथ, जोर के साथ, सब मिलकर। आगे जाने से पहले होना ये चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बाजुमात नमाज पढ़ाएं। कैसे पढ़ाई जाएगी? 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करेंगे, 100 लोगों में से 50 लोग आपके पीछे खड़े होके सफ़े बना के वो नमाज पढ़ेंगे, बाकी 50 लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो असलहा लेके पीछे खड़े हैं। किस लिए? जी, पहरा दे रहे हैं, चौकीदारी के लिए, वो गार्ड बने हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 1 रकात पढ़ा दी, सारी 1 रकत पढ़ गई, ठीक है ना। अब 1 रकत जब पढ़ ली और 2 सजदे हो गए, तो वो जो पिछली सफ़े हैं, जो 50 लोग आपके साथ खड़े हैं, वो अत्तहियात सारा पढ़ के जल्दी से काम ले रहे हैं, क्योंकि दुश्मन पीछे लगा हुआ है, और वो पीछे आ जाएंगे। जबकि पिछले वो लोग जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी, वो 50 लोग उनकी जगह पे चले जाएंगे और वो अल्लाहु अकबर कह के उस दूसरी रकात में शामिल हो जाएंगे। इट मीन्स सलाते खौफ कितनी है? प्रैक्टिकली 1 रकत है, लेकिन वो 2 के बराबर है। साथ में बताया जा रहा है असलहा लेके खड़े हो जाना। ये नहीं कहा अल्लाह है ना बचाने वाला, दुश्मन अपना काम करे, नहीं, लॉजिक, हम कहते हैं ना क्या लॉजिक बनता है, ये कैसे हो सकता है। तो साथ साथ में बताया जा, नमाज के साथ साथ क्या बताया जा रहा है? चौकन्ने रहना, अपने असलहे को हाथ में उठाए रहना, लेकिन साथ ही बताया जा रहा है वला जुनाह, और नहीं है गुनाह, अलैकुम तुम पर, इन अगर काना है, बिकुम तुमको, अदन कोई तकलीफ, मिन मतरिन बारिश की वजह से, औ या कुन तुम हो तुम मर्दा तुम मरीज हो, अन ये के तदऊ तुम उतार दो, अस्लहतकुम अपने असलहे को, पीछे क्या बताया? असलहे को उठा के नमाज पढ़नी है। अब क्या बताया जा रहा है कि अगर असलहा बहुत भारी है, अज़न तुम तकलीफ में उसको उठा नहीं सकते, उसके साथ झुकना बैठना वो तुम्हें मुश्किल लग रहा है, बारिश हो गई है और ज़मीन चिकनी हो गई, आप फिसल रहे हो, तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे बारिश की वजह से, औकुन तुम मर्दा, या आप बीमार हो गए हो, तबीयत ख़राब हो रही है, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखिए कितनी आसानियाँ अल्लाह ने रखी हैं। उतार दो अपने असलहे को, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में क्या बताया जा रहा है? वखुज़ू, और तैयारी रखो, किस चीज़ की? हिज़्रकुम, अपने बचाव की, अलर्ट रहना है, मेंटली बहुत एक्टिव रहना है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला, अअद्द, तैयार कर रखा है उसने, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, तुम्हारे दुश्मनों के लिए, अज़ाब मुहीना, रुसवाई वाला अजाब। ये थी सलाते खौफ। समझ आई आपको सलाते खौफ की? कि दोबारा बताऊं? आ गई है। 2 पार्ट्स बनाने हैं, जितने भी बनते हैं 50-50 के, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, चाहे कितने भी हैं। एक ग्रुप साथ में नमाज पढ़े और पहली रकत सजदा वगैरह सब पूरा करने के बाद वो पीछे आएंगे, और पिछला वाला ग्रुप जो है वो आगे आके दूसरी रकात में उनको कंटिन्यू करेगा। पीछे जी जी जी, वो अत्तहियात सारा पढ़ के वो सलाम फेर के पीछे आएगा, और ये पिछले वाले वो तो इमाम है, नहीं ना, वो तो नहीं वो करेगा ना, वो तो खड़ा हो जाएगा ना दोबारा। यही आपको बताया ना कि वो पहली रकात पे 2 सजदे करने के बाद उसने खड़े हो जाना है, तो पिछले वाले जो बैठे हुए हैं अत्तहियात में पढ़ के पीछे जाएंगे, और जो पिछले वाले जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी वो आगे आके दूसरी रकात को कंटिन्यू करके पूरी नमाज पढ़ लेंगे। 2 रकात पूरी फुल पढ़ी जाएगी। ये है इमाम खड़े हो जाएंगे, जो
पहली रकत में बैठे हुए हैं, सॉरी। वइज़ा क़दैतुम, और जब तुम नमाज पूरी कर चुको, नमाज पढ़ ली, फिर क्या करना है? बस फारिग दुनिया में गुम हो जाओ? नहीं, फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। ये हम सब के लिए है। सलात खौफ की बात तो ख़त्म हो गई ना, ठीक है। नमाज पढ़ ली, नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ ली गई, उसके बाद क्या करना है? दुनिया के कामों की तरफ तो हम भाग ही जाते हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र करना है। क्या है ये जिक्र? अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारकत रब्बना या ज़ल जलाली वल इकराम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह तस्बीहात फ़ातिमिया जिसको बोलते हैं 33 टाइम्स सुब्हानल्लाहि, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। आयतुल कुर्सी का पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ज़मीन आसमान को भर देता है नेकियों से, इतना ज़्यादा अजर है इस ज़िक्र का। तो यह है कि ज़िक्र साथ में करना है। कैसे ज़िक्र करना है? अब इतना टाइम नहीं, जाने नमाज पे बैठे बैठे बच्चों को स्कूल से पिक करना है, कॉलेज जाना है, और पता नहीं वो चावल भी दम पे रखे हुए थे तो उसको भी देखना है कि क्या हो रहा है। होता है ना, ये सारे यही होता है हमारे साथ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? क़ियामन, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, खड़े खड़े जिक्र कर लो। और क्या करो? वक़ूदन, बैठे बैठे कर लो। और व अला जुनूबिकुम, और करवटें बदलते हुए अपने साइड्स पे। इट मीन्स जिक्र करने के लिए कोई वक्त मुकर्रर है? कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। फिर क्या है? फ़इज़ा अत्मनन्तुम, फिर जब तुम्हें सुकून आ जाए, तुम मुतमईन हो जाओ। और इसमें दो चीज़ें शामिल है। एक, सलात खौफ तो उस वक्त थी जब आप मैदान जंग में थे, अमन आ गया। और दूसरा क्या मुराद है? सफ़र ख़त्म हो गया, क्योंकि सफ़र में भी बताया गया ना कि आपने सलात को कसर करना है। तो यहाँ दोनों कंडीशन आती हैं। जब तुम सुकून में आ गए, जंग ख़त्म हो गई, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तुम्हारा सफ़र ख़त्म हो गया है, घर पहुँच गए हो। फिर क्या करो? फ़ाक़ीमुस्सलाह, बस नमाज कायम करो। कैसे? पूरी पूरी नमाज पढ़ना। फिर ये नहीं कहना अभी थकावट है, 2-3 दिनों तक मैं सलात कसर कर लूँ, उसके बाद पूरी करूँगी। नहीं, फ़ाक़ीमुस्सलाह, फिर कायम करो अपनी पूरी पूरी नमाज को। इन्नस्सलाता, बेशक जो नमाज है, कानत, है वो, अलल मुमिनीना, मोमिनों पर, क्या? किताबन, फ़र्ज की गई, मौक़ूता, मुकर्ररा औक़ात में। ये बात याद रखें कि नमाज हम अपनी मर्ज़ी से नहीं पढ़ सकते। मेरा जी चाह रहा है क्योंकि फिर मैं बाद में फ़ारिग नहीं होंगी ना, तो चलो अभी मैं असर की नमाज अभी पढ़ लूँ, बाद में तो मुझे किसी पार्टी में जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करना है? नमाज फ़र्ज है, किताबन मौक़ूता, उसके औकात के दरमियान जो वक्त अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर किया है, उसी वक्त नमाज की अदायगी होनी चाहिए। वला, और ना, तहीनु, तुम सुस्ती दिखाओ, फिब्तिगाई, तलाश में, अलकौम, कौम से मुराद कौम, लेकिन यहाँ कौम से मुराद है दुश्मन कौम। अपने दुश्मन को पकड़ने के लिए सुस्ती न दिखाना, क्योंकि सुस्ती मुनाफिकीन का शेवा है, वो सुस्ती करते हैं। इन, अगर, तकूनु, हो तुम, तालमून, तकलीफ में, दुश्मन को तलाश करने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, फ़इन्नहुम, पस बेशक वो दुश्मन कौम, यालमूना, वो भी तकलीफ उठा रहे हैं, कमा, जैसा कि, तालमून, जैसा कि तुम तकलीफ उठा रहे हो। ज़ाहिर है दुश्मन के साथ लड़ना या जंग की तैयारी करना कोई आसान काम तो नहीं होता ना। जान भी जाएगी, माल भी जाएगा, घर की तरह से आप आराम से रह नहीं सकते, पता नहीं कितना सफ़र करना पड़ेगा, वो सब कुछ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला साथ में बता रहे हैं, वतरजूना, और तुम उम्मीद रखते हो, मिनल्लाहि, अल्लाह सुब्हानहू तआला से, मा ला यरजूना, जिसकी वो उम्मीद नहीं रखते। मोमिन को किस चीज़ की उम्मीद होती है? जन्नत की। शहीद हो जाऊंगा और डायरेक्ट जन्नत। लेकिन जो तुम्हारा दुश्मन है, जो काफिर है, उनको तो वो उम्मीद भी नहीं है, उनकी तो जान गई तो ज़ाया हो गई। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली उम्मीद दिला रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं मुसलमानों को कि अगर तुम तकलीफ़ उठा रहे हो अल्लाह के रास्ते में, दुश्मन से लड़ रहे हो,
فی سبیل اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں بہت بڑا دینے والے ہیں جس کی تم امید رکھتے ہو. وکان اللہ اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ علیماً جاننے والا حکیماً حکمت رکھنے والا. بے شک انا بے شک ہم نے انزلنا اتارا ہم نے الیکا آپ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الکتاب کون سی کتاب؟ قرآن. قرآن آپ کی طرف اتاری گئی بالحق سچ کے ساتھ. مقصد بتایا جا رہا ہے کیا کرو لتحکما تاکہ تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان. قرآن کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے. بما بوجہ اس کے جو اراک اللہ جو دکھایا تجھ کو اللہ نے. کیا؟ وحی کی صورت میں. جو وحی آتی ہے اس کی صورت میں اللہ نے جو تم کو دکھایا ہے جو علم تم کو دیا ہے اس کو سامنے رکھ کر دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا. ولا اور نہ تکن ہو جاؤ تم للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے خصیمہ جھگڑا کرنے والا ان کی طرفداری کرنے والا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروٹیکٹ کرتے تھے خیانت کرنے والوں کو؟ نہیں. اس قسم کی آیات لا کر بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک رول ماڈل ہم سب کے لیے ہیں تو ان کو بتا کے ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. وہ تو اللہ کے نبی تھے. ہاں بے شک حدیث شریف کے مطابق سنن ابی داؤد کی حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی میں دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں تو وہ ظاہری طور کو دیکھتے ہوئے کیونکہ دلوں کا راز اللہ کو معلوم ہے مجھے غیب کا علم نہیں میں اپنی رائے سے دو لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرتا ہوں. تو لوگوں کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا. اگر ایک خیانت کرنے والا بندہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو اس کی خیانت کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ اس کی طرفداری کریں گے نا کیونکہ آپ نہیں جانتے وہ کیا کر رہا ہے. جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے آپ کو صرف ایک سائڈ پکچر کی دکھا رہا ہے. ادر سائڈ آف دا پکچر یو ڈونٹ نو. پھر آپ فیصلہ جب کریں گے تو اسی کے حق میں جائے گا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی خیانت کرنے والے خیانت کون کرتا ہے؟ خیانت دھوکے باز. خیانت کرنے والے کو مینز دھوکے باز دھوکہ دینے والا. ان ادر ورڈز اوور اسمارٹ جس کو بولتے ہیں وہ. تو یہ ہے کہ ان کی طرف سے تم جھگڑا نہ کرنا ان کی طرفداری نہ کرنا. اور اگر ایسا کر چکے تو کیا کرو واستغفر اللہ بخشش طلب کرو اللہ سے معافی مانگو اللہ سے یا اللہ معاف کر دے پتہ نہیں تھا مجھے. ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کانا ہے وہ غفور الرحیمہ وہ بخش دے گا معاف کر دے گا کیونکہ خطا ہو گئی پتہ نہیں تھا. ولا اور نہ تجادل نہ تم بحث کرو ان الذین ان لوگوں کی طرف سے یختانون جو خیانت کرنے والے ہیں انفسہم اپنی جانوں سے. اپنی جانوں سے خیانت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا. یہ بات یاد رکھیں کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے انسان جو بھی کرے گا اس کی وہ زیادتی کس پہ کر رہا ہے؟ اپنے آپ پہ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسی کو سزا بھگتنی ہے کوئی اور اس کے لیے نہیں بھگتے گا. ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لا نہیں یحب وہ محبت رکھتا وہ محبوب رکھتا ہے من اس شخص کو کانا ہے وہ خوانن خیانت کرنے والا دھوکے باز اثیما گناہگار. تو یہاں بار بار خیانت کرنے والوں کی طرفداری سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں. اور جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں کیا وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کریں گے؟ نہیں. ہمیں جو لوگ اچھے لگتے ہیں ہم انہی کی چوائس کا سب کچھ کرتے ہیں. یہ اس کو یہ کلر پسند ہے تو میں وہ پہن لوں اس کو یہ چیز کھانا پسند ہے تو میں اس کے لیے وہ بنا دوں. ہوتا ہے نا ایسا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں کون؟ دھوکے باز لوگ اور گناہ گار لوگ. گناہ ہے کیا؟ دھوکہ دینا. یستخفون من الناس وہ چھپتے ہیں. کون چھپتے ہیں؟ یہ دھوکے باز لوگ. من الناس لوگوں سے. لوگوں سے تو چھپتے ہیں. ولا اور نہ یستخفون من اللہ نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیونکہ اللہ دلوں کے سینوں کے راز تک جانتا ہے.
تو اللہ سے ان کے کرتوت چھپے ہوئے نہیں ہیں. وہ ہوا اور وہ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. معہم ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ جب، یبیتون جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں چپکے چپکے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ. ماں وہ جو لا نہیں، یردا وہ جس کو پسند نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، من القول بات میں، وہ باتیں کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کی باتیں کرتے ہیں وہ. اور لوگوں سے چھپ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے چھپ گئے ہیں، ہاں کہ وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیطا گھیرنے والا. اللہ گھیرے میں لیے ہوئے ہیں ان کو، لیکن ان کو احساس نہیں ہے. اس لیے بتایا جا رہا ہے ہاں انتم، ہاں اولائی وہی لوگ ہو. کون؟ جادل تم جھگڑتے ہو، عنہم ان کی طرف سے. کن کی طرف سے؟ دھوکے بازوں کی طرف سے. اوپر کی کنٹینیویشن چل رہی ہے کہ ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان دھوکے بازوں کی طرف سے جھگڑتے ہو. کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی طرفداری کرتے ہو. تو ذرا یہ تو بتاؤ، فمن پس کون ہے، کس کی اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے، کیا یجادلو کہ وہ جھگڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، عنہم ان کے بارے میں، یوم القیامہ قیامت کے روز. کیا ہوگا کوئی ایسا؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، ڈرو اس دن سے کوئی نفس، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آنے والی. یہاں مائیں بچوں کی برائیوں پہ پردے ڈال رہی ہیں، قیامت کے روز کیا ہوگا؟ یہاں دوست کو بچانے میں لگا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے دوست گناہ کر رہا ہے، اس کو روکنے کی بجائے اس کی طرفداری کرنے. یہ ایسا نہیں ہے مجھے پتہ ہے وہ کیسا ہے، آپ کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیسا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، چیلنج دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو تم ان کی طرفداری کر لو گے، ان کی طرف سے لڑ لو گے، لیکن قیامت کے روز کیا تم دیکھتے ہو اپنے آپ کو کہ تم ان کی سفارش کر سکتے ہو؟ اتنی طاقت، اتنی جرت ہے تمہاری؟ ام یا من کون ہوگا، یکونا ان کے لیے، علیہم ان کے لیے، من کون، یکونو ہوگا، علیہم ان پر، وکیلا ان کا وکیل. قیامت کے روز کون ہوگا؟ دنیا میں تو تم نے وکالت کر لی، لیکن قیامت کے دن ان کی وکالت، ان کی طرفداری، ان کا کام بنانے والا کون ہوگا؟ اور اسی کی کنٹینویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں ومن اور جو شخص یعمل وہ عمل کرے گا، سوءن کوئی برا عمل، او یا یظلم وہ ظلم کرے گا، نفسہ اپنی جان پر. کسی پہ ظلم کرنا بیسیکلی اپنی جان پہ خود ظلم کرنا ہے. اب یہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کا کوئی باڈی کا پیس کاٹ کے رکھ دے یا اپنے آپ کے ساتھ کچھ کرنا شروع کر دے، وہ نہیں. جو انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ وہ اپنی جان پہ خود ظلم کر رہا ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ، جو شخص کیا کرتا ہے، کوئی برا عمل یا کوئی برا عمل، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام وہ کر رہا ہے، غیر شرعی کام وہ کر رہا ہے، او یا وہ ظلم کرتا ہے اپنی جان پر. کیا کیا مراد ہے؟ خیانت کرنا اور حرام چیزوں کا استعمال کرنا اور غلط سفارش کرنا، یہ سب چیزیں سارے گناہ کے کام. ثم پھر اس کو احساس ہو جائے یا اللہ غلطی ہو گئی، اس سے پہلے قرآن نہیں پڑھا تھا، سمجھ کے نہیں پڑھا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، اب اس کو احساس ہو جاتا ہے. ثم پھر یستغفر اللہ وہ بخشش طلب کرے گا اللہ سے. تو اللہ یہ نہیں کہے گا جاؤ اپنا کام کرو، ابھی پتہ چلا ہے یہ اتنے سال 30-40 سال کہاں گزارے، نہیں. یہی تو ہے اللہ کی شان. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یجد وہ پائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، غفور الرحیمہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا، وہ معاف کر دے گا.
لیکن معافی کے لیے گناہ کا اعتراف ضروری ہے، مان جانا کہ غلطی ہو گئی یا اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ نے توبہ کے دروازے ہر وقت انسان کے لیے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ومن اور جو شخص یکسب وہ کمائے گا، وہ کرے گا، اثمن کوئی گناہ کا کام، فانما پھر بے شک وہ، یکسبہ وہ کمائے گا اس کو، علی نفسی اپنی ہی جان پر، کمائے گا میز اس کا وبال اسی کے سر پہ ہوگا۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، لہا ما کسبت جو نیکی کمائے گا وہ بھی اس کے لیے ہے، و علیہا ما اکتسبت اور جو وہ برائی کمائے گا اس کا وبال اس کے سر پر ہے۔ اچھائی برائی سب اپنی جان کے لیے۔ وکان اللہ اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ علیما حکیما جاننے والا حکمت والا۔ بے شک ومن اور جو شخص یکسب وہ کرے گا، وہ کمائے گا، خطیئتن خطا، کوئی ایسا گناہ جو بغیر ارادے کے ہو جائے، یا اللہ ارادہ نہیں تھا غلطی ہو گئی، او اسمن یا وہ گناہ کمائے گا، اسمن مراد ایسا گناہ جو ارادہ کر کے کیا جائے۔ خطیئن اور اسمن میں فرق ہے۔ خطیئن ایسا گناہ معلوم نہیں تھا، یا اللہ غلطی سے ہو گیا، غلطی ہو گئی، پتہ ہی نہیں تھا، نہ سمجھی، لا علمی، بے وقوفی۔ او اسمن لیکن اسمن ارادہ کر کے، جان بوجھ کے کرنا، چلو کوئی بات نہیں، کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، بعد میں استغفار کر لیں گے۔ ثم پھر یربی وہ ڈال دے، کون؟ وہ گناہ کرنے والا کیا ڈال دے؟ اس گناہ کو جو اس نے کیا ہے، بھی اس کو، بریئن کسی بے گناہ پر۔ اب یہاں اس سے پہلے کیا بتایا گیا؟ گناہ کا کرنا، کر لیا، ریئلائز ہو گیا، معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ جو انسان گناہ کرے گا اس کو بھی اس نے مزہ اسی کو دیا جائے گا، اسی کو مزہ چکھنا ہوگا، اور جو گناہ کرے گا، نیکی یا گناہ سب اسی کے سر پہ ہے۔ اب اس آیت میں ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے۔ ایک شخص تھا، گناہ کیا اس نے، چاہے وہ ارادتاً تھا یا غیر ارادی طور پہ تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس گناہ کے کرنے کے بعد اس نے اس کا الزام کسی اور پہ ڈال دیا، بری بے گناہ پہ ڈال دیا اس نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، فقط پس تحقیق، احتمل اٹھایا اس نے، بوجھ اٹھایا اس نے، کس چیز کا؟ بہتانن بہتان لگانا، کسی بے گناہ پہ اپنا گناہ ڈال دینا، و اثمن اور گناہ، مبینن کھلم کھلا۔ اٹ مینز جو خود گناہ کرے گا اور اس کو دوسرے پہ ڈال دے گا، اس نے ڈبل کمائی کی۔ پہلا گناہ کیا اس نے، اور دوسرا اس نے اس کو بہتان لگایا، کسی اور پہ ڈال دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ڈبل گناہ ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، وہ گناہ، وہ خطا جو لا علمی میں ہو گئے اس کے لیے بھی ہمیں معاف کر دے، اور وہ گناہ جو جان بوجھ کے ہو گئے اب ہمیں ریئلائز ہو گیا، کیونکہ اس کی سزا بہت بڑی ہے اور ہمیں سزا سے بچنا ہے۔ اور سزا سے کیا چیز بچائے گی؟ استغفار کرنا، سب سے پہلے اعتراف کرنا۔ دن میں ایک ٹائم آپ ایسا رکھیں کہ آپ ریئلائز کریں، سوچیں آپ نے جو گناہ کیے، کیونکہ گناہ کا پتہ صرف گناہ کرنے والے کو یا اللہ کو ہوتا ہے، اور کسی کو نہیں پتہ۔ اور روئیں، پھر آنسو بہائیں اس پہ، کیونکہ وہ لوگ جو اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو عرش کا سایہ دیں گے۔ ہاں کہ دیکھا جائے گناہ کیا نہیں، گناہ کیا ہے اکیلے میں، کوئی اور نہیں ہے، وہ گناہ بھی اس نے اکیلے میں ہی کیا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اور پھر آنسو وہ بہا رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی ایسی غلطی۔ تو اس کو اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دیں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ ولولا اور اگر نہ، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علیہ کا آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت
البتہ ارادہ کر چکا تھا، طائفتن ایک گروہ، منہم ان میں سے، ان یہ کہ یدلو کا وہ گمراہ وہ بھٹکا دے تم کو، وما اور نہیں یدلونا بھٹکایا انہوں نے کسی کو، الا مگر انفسہم اپنی ہی جانوں کو، جو ارادے تھے ان کے، جو غلط کام تھے وہ انہی کے سر پہ اس کا وبال ہے، وما اور نہیں یدرونکا تکلیف پہنچا سکتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، من شیء کچھ بھی، اللہ نہ چاہے تو وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ طائفتن ایک گروہ، منہم ان میں سے، بنو ظفر ایک قبیلہ تھا، بنو ظفر جن کا نام تھا، انہوں نے ارادہ کیا، پلان کیا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے درس دے رہے تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ اوپر اونچائی سے ایک بہت بڑا پتھر گرا کے آپ کو شہید کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا اور آپ وہاں سے اٹھ گئے، کسی کو معلوم نہیں تھا، ایک بہت خفیہ چال انہوں نے چلی تھی۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دینا چاہتے تھے لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا، جس کو اللہ بچا لے اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ اور اتارا اللہ نے، علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتاب، کون سی کتاب؟ قرآن۔ قرآن کتاب کی شکل میں آئی نہیں، پھر یہاں الکتاب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن لوح محفوظ میں ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے نا کہ یہاں الکتاب لکھا ہوا ہے تو قرآن تو کتاب کی شکل میں نہیں آئی، کس شکل میں آئی؟ وحی کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا گیا، اور پھر آپ نے بتا کے صحابہ کرام سے کو وہ آیات سب لکھوائیں، جو الحمدللہ آج ہماری سامنے جو کا تو، ایک ڈاٹ کا بھی اس میں فرق نہیں الحمدللہ، اور ہمارے سامنے موجود ہے۔ والحکمہ اور اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی، وعلمک اور سکھایا تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما جو لم نہیں تکن تھے تم، تعلم تم جانتے، ما کنت تدری، ما کنت تدری مل کتاب بل الایمان، اے محمد تم نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، آپ تو امی تھے، وللایمان آپ کو ایمان کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ علم کہاں سے آیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس نے تم کو سکھا دیا۔ وکانا اور ہے، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیہ کا تجھ پر، عظیما بہت بڑا فضل، خاتم النبیین شفاعت کبریٰ کا اختیار آپ کو دیا گیا، بھلے نہ آپ سب سے آخر میں آئے لیکن قیامت کے روز سب سے پہلے حساب کتاب بھی آپ کی امت کا لیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔